آپ تمام حضرات کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے. آج ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ جس کو ابھی ہم نے کافی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے، اور ابھی حافظ صاحب کے ساتھ اس شہر کے وہ ڈاکٹرز کے جو پچھلے 2 مہینے سے کووڈ کی فیلڈ کے اندر بہت ایکسٹراڈنریلی کام کر رہے ہیں. ابھی ہم نے ان کے ساتھ ایک پوری کنسلٹیشن کی ہے، اور اس کے بعد کچھ ریکمنڈیشنز ہم نے ڈیولپ کیے جو آپ صاحب اپنی پریس کانفرنس میں بیان کریں گے آپ کے سامنے. میں تعارف کرا دوں آپ کا کہ جو لوگ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جو اس پوری مشاورت میں شامل رہے ہیں. اس سے پہلے ہمارے ساتھ ڈاکٹر نائلہ طارق ہیں جو پروفیسر ہیں، JPMC کی ہیڈ رہی ہیں لیبارٹری پیتھولوجی ڈپارٹمنٹ کی، اور الخدمت ڈائگنوسٹک سینٹر کی بھی ڈائریکٹر ہیں. اور ڈاکٹر نائلہ کا بہت ایکسٹینسو ایکسپیرینس بھی ہے کووڈ میں. کووڈ ٹیسٹنگ کے لحاظ سے انہوں نے ابھی اسٹیبلش کی ہے JPMC کی کووڈ لیب، جو کراچی میں گورنمنٹ سیکٹر میں ایک بڑی کووڈ لیب ہے. دوسرے ہمارے ساتھ ہیں کاشف شاذلی، ڈاکٹر کاشف شاذلی انڈس ہسپتال میں ریڈیولوجی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں، اور انہوں نے کافی کام کیا ریڈیو ڈائگنوسٹکس آف کووڈ کے اندر. میرا تعارف یہ ہے کہ میرا نام ہے پروفیسر واسع شاکر، میں احمد خان یونیورسٹی میں ہوتا ہوں، اور میرا تعلق نیورولوجی اور ریسرچ سے ہے. اس کے بعد ہے ڈاکٹر ثاقب انصاری. ڈاکٹر ثاقب انصاری بھی کافی شہر کی مشہور شخصیت ہیں. عمیر ثنا ویلفیئر اور تھیلیسیمیا کے حوالے سے کافی بڑا نام ہے ثاقب بھائی کا، اور یہ اپنا ایک پورا میڈیکل سینٹر بھی چلا رہے ہیں. اس کے بعد ہیں ڈاکٹر اظہر چغتائی. اظہر چغتائی صاحب پیڈیٹریشین ہیں، امریکن ٹرینڈ ہیں، اور اب کافی عرصے سے پاکستان میں ہیں اور الخدمت ہیلتھ کو دیکھتے ہیں. یہ ڈاکٹر عبد المالک ہیں. ڈاکٹر عبد المالک بھی شہر میں اچھی خاصی جانی پہچانی شخصیت ہے، اور نیورولوجی اویئرنیس کے لحاظ سے انہوں نے بہت کام کیا ہے شہر کے اندر. اس کے بعد ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر ظفر اقبال. ڈاکٹر ظفر اقبال ویسے تو نیورو سرجن ہے بائی ٹریننگ، اور کافی طویل عرصہ سعودی عرب میں رہے ہیں، اور اب پاکستان واپس آئے، اور آنے کے بعد الخدمت کا جو فریدہ یعقوب اسپتال ہے، جو الخدمت کا سب سے بڑا کووڈ ریڈی ہاسپٹل ہے کہ جہاں ہمارے پاس وینٹیلیٹرز اور ساری فیسلٹیز بھی اویلیبل ہیں، اس کے یہ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈائریکٹر ہیں. تو یہ وہاں پہ بھی ہے، اس کے حوالے سے کافی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں. بقیہ صابر بھائی ہیں ہمارے جو الخدمت ڈائگنوسٹک ہیڈ ہیں. قاضی صدر الدین صاحب ہمارے الخدمت کے ریلیف کے ہیڈ ہیں، اور راشد قریشی صاحب الخدمت کے ڈائریکٹر ہیں. اور میں درخواست کروں گا حافظ نعیم الرحمان صاحب سے، ایک تو میں شکر گزار ہوں کہ ان کا کہ انہوں نے ڈاکٹرز کے ساتھ بڑی طویل کنسلٹیشن کی، ساری معلومات کا تبادلہ خیال کیا، اور اس کے بعد وہ آپ کے سامنے پوری ایک بریف کریں گے کہ اس وقت جماعت اسلامی، الخدمت اور پیما اور ایون ینگ ڈاکٹرز، 2 ڈاکٹرز ہمارے ساتھ آن لائن ہوں گے. ان میں ساتھ خالد نیاز صاحب ہیں جو پیما کے ساتھ بہت ایکٹیولی کام کر رہے ہیں، اور ان کو خود بھی کرونا وائرس انفیکشن ہو گیا ہے، تو وہ گھر پہ ہیں، خیریت سے الحمدللہ. وہ بھی آپ کے ساتھ آن لائن گفتگو میں شریک ہوں گے. اور اسی طرح YDA کے ہیڈ ہے ڈاکٹر عمر سلطان، وہ بھی کرونا انفیکٹڈ ہیں، تو وہ بھی امید ہے کہ وہ اپنی گفتگو کریں گے یا کوئی نہ کوئی میسج آپ کو چھوڑیں گے. ان کے والد صاحب بھی بیمار ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں اپنے ان تمام ڈاکٹر حضرات کا جو اپنی اپنی فیلڈ میں بہت ہی مہارت کے ساتھ اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا اظہار کرتے ہوئے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج ہمارے ساتھ یہ سب حضرات موجود ہیں. ہماری ڈاکٹر نائلہ صاحبہ بھی موجود ہیں، جو سب لوگ ہی شہر کے جانی پہچانی شخصیات بھی ہیں اور اپنی فیلڈ کے بہت ماہر لوگ ہیں. ان سے مسلسل ہم نے مشاورت کی، اور مشاورت کے بعد اس ساری صورتحال میں جو اس وقت ملک میں موجود ہے، اور بالخصوص ہمارے صوبے اور شہر کے اندر موجود ہے کرونا وائرس کی وبا کے بعد، اس پر مشاورت بھی کی ہے. اور اس کے بعد ہم نے کچھ اپنے پوائنٹس طے کیے ہیں کہ جو عوام کے سامنے بھی جانے چاہیے اور حکومت کے سامنے بھی جانے چاہیے، اور اس میں کچھ سجیشنز بھی دی گئی ہیں. دوسرا، میں میڈیا کا بھی شکر گزار ہوں کہ تمام ہمارے جو رپورٹر حضرات ہیں، کیمرہ مین حضرات ہیں، فوٹوگرافر حضرات ہیں، اور جو خواتین ہیں جو یہاں تشریف لائی ہیں، تو میں شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ آئے ہیں. اور ہمیں امید ہے کہ آج کی یہ بہت ہی اہم پریس کانفرنس ہے کہ جس کو آپ کے ذریعے سے، آپ کے توسط سے قوم کے سامنے بھی جانا چاہیے، اور اس حکمران طبقے کے سامنے بھی جانا چاہیے کہ جو رسپانسبل ہے صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے. دیکھیں، فگرز تو روز سامنے آ رہی ہیں. اگر ہم اپنے صرف صوبہ سندھ کی فگرز کو سامنے رکھیں تو کل 3 جون تک کی جو فگرز گورنمنٹ کی طرف سے بتائی گئی ہیں وہ 32,900 سے زائد پازیٹیو کیسز ہیں کہ جو اب تک ہو چکے ہیں. ان 32,000 کیسز میں سے 26,000 کیسز وہ ہیں جو صرف شہر کراچی میں ہوئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ سندھ میں جتنے لوگ کورونا پازیٹیو ٹیسٹ ہو چکے ہیں، ابھی ان کی تعداد ہمیں نہیں معلوم ہے کہ جن کا ٹیسٹ نہیں ہوا ہے، تو جو ٹیسٹ ہو چکے ہیں پورے سندھ کے 80%، 79.98% ہے یہ کراچی شہر سے وابستہ لوگ ہیں، اور یہ لوگ ہیں جو اس وقت کووڈ پازیٹیو ہیں. یہ اچھی بات ہے
اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں اس کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ ایک بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں صحت یاب بھی ہو چکے ہیں، لیکن بہرحال یہ جو فگرز ہیں اب تک کی یہ آ گئی ہیں۔ جو اس وقت کی سچویشن ہے ہیلتھ کی اور سیفٹی کی اور لوگوں کے علاج کی، وہ یہ ہے کہ پورے سندھ میں جو گورنمنٹ بتا رہی ہے 139 وینٹیلیٹرز ان کے پاس موجود ہیں کراچی شہر کے اندر، 226 یہ بتاتے ہیں پورے سندھ میں، جن میں سے 139 ہیں، اور 139 میں تقریباً 39-40 ہی وہ وینٹیلیٹرز ہیں کہ جو پرائیویٹ سیکٹر کے اندر موجود ہیں، اور جو سرکاری ہسپتالوں کے اندر وینٹیلیٹرز کی جو فیسلٹی ہے وہ 100 سے زائد نہیں ہے، جو کہ بہت ہی الارمنگ بات ہے۔ واضح رہے کہ اب تقریباً 3 ماہ ہو چکے ہیں اس پوری صورتحال میں جب سے سندھ حکومت نے انیشیٹ کیا تھا چیز کو، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب سندھ حکومت نے انیشیٹو لیا تھا تو تمام لوگوں نے، اور انکلوڈنگ جماعت اسلامی نے، انکلوڈنگ پیما نے اور الخدمت نے فل سپورٹ کا اعلان کیا تھا، اور سب سے پہلے جماعت اسلامی کی طرف سے مراد علی شاہ صاحب کو خط لکھا گیا تھا کہ ہم تمام تر چیزوں میں تعاون بھی کریں گے، اور ہماری جتنی فیسلٹی تنظیمی جماعت کی الخدمت کی ہیں وہ سب آپ کے ڈسپوزل پر ہیں کہ آپ بتائیے کہ ہمیں لوگوں کی خدمت کا کیا کام کرنا ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اپنے حصے کا کام اپنی پوری محنت سے اور خلوص سے ہمارے ورکرز نے کیا، ہمارے ڈاکٹرز نے کیا، اور آپ کے سامنے مجھے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن 3 مہینے ایک بہت بڑی مدت ہے ایسی صورتحال میں کہ جب یہ وبا بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے، اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو اینٹیسپیٹ نہیں کیا گیا ہو کسی بھی سطح پر۔ تمام ڈاکٹرز، تمام ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے لوگ، اور انٹرنیشنلی بھی جو لوگ بھی اس کووڈ کو مانیٹر کر رہے ہیں، وہ یہ سب کچھ بتا رہے تھے کہ جو آج موجود ہے، بلکہ جو فورکاسٹ تھی یا جو اینٹیسپیشن تھی اس وقت، وہ اس سے کہیں زیادہ ورس تھی جو پاکستان میں اس وقت موجود ہے۔ لوگ سمجھتے تھے کہ مئی میں اور جون کے آتے آتے تو یہاں پر لاکھوں کی تعداد میں لوگ پازیٹیو ڈیٹیکٹ ہو چکے ہوں گے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس طرح سے نہیں ہوا ہے کہ جس طرح توقعات لوگوں کی تھیں، خوف تھا۔ اسی طرح پیشنٹس کے جن کے انتقال ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا کرے، ان کو شہادت کا درجہ دے، لیکن جتنا خوف تھا کہ اتنے پیشنٹ ہلاک ہو جائیں گے، اب تک کی ڈیٹ میں اس کے مطابق نہیں ہوا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہی، اور ہم اللہ ہی سے دعا کرتے ہیں، توقع رکھتے ہیں، اسی کے آگے جھکتے ہیں کہ وہ اس وبا سے ہمیں نجات دے دے، اور ایک آدمی بھی اب مزید ہلاک نہ ہو، جہاں بحق نہ ہو۔ لیکن گورنمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے، یا ان کو جو فیسلٹیز پرووائڈ کرنی ہوتی ہیں، اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا ٹرینڈ چل رہا ہے، بیماری کی نوعیت کیا ہے، اور دنیا بھر میں یہ ٹرینڈ کیا ہے، خود پاکستان کے اندر کیا ہے، اس کے مطابق پھر اقدامات کرنے ہوتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان جیسے ملک کے اندر ہیلتھ کی فیسلٹیز، کوئی ایسی فیسلٹی نہیں ہے ہم کہیں کہ 100% یہاں پر ٹھیک کام ہوتا ہے، جو ہے سب کے سامنے موجود ہے، اور اس بلیم گیم میں بھی نہیں پڑتے کہ 70 سال میں کیا ہوا اور 72 سال میں کیا ہوا، لیکن جو کچھ تھا اویلیبل، وہ ایسا بھی نہیں تھا کہ آپ کہیں کہ زیرو تھا اور زیرو سے اب گورنمنٹ کو کچھ کرنا تھا۔ صرف سندھ حکومت کا ہیلتھ کا بجٹ 120 ارب روپے کا ہے، صرف سندھ حکومت کا ہیلتھ کا بجٹ 120 ارب روپے کا ہوتا ہے۔ ان 120 ارب روپے میں جو صورتحال سندھ کے ہسپتالوں کی ہے، ہم اس کراچی شہر کے اندر رہتے ہیں جو سندھ کی آبادی کا مور دین 50%، 60% تقریباً ہے، 90% ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے۔ تمام تر میجر چیزیں اسی شہر سے آپریٹ ہوتی ہیں، تمام جو ہے وہ اس کی معیشت جو ہے اس صوبے کی اور ملک کی چلانے میں اس شہر کا اہم رول ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میٹروپولیٹن اور کاسموپولیٹن سٹی کے اندر بھی جو صحت کی سہولیات ہیں سب کے سامنے ہیں۔ لیکن چلیں جو کچھ بھی تھا، اس وبا میں جب سب تعاون کر رہے تھے تو بجا طور سے پوری قوم یہ توقع کرتی تھی کہ اب آپ آگے بڑھیں، اپنی فیسلٹیز کو انہینس کریں، اور اس قابل کر لیں کہ ہم اس وبا کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہوں، اس میں جو ہے وہ اپنے لیے کوئی سہولت تلاش کر سکتے ہوں۔ انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہو سکا، اور آج تک کی تاریخ میں بھی اگر گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ ہمیں وینٹیلیٹرز خریدنے ہیں، اور اس پہ بھی پھر ان تمام چیزوں کے اندر ایک عجیب و غریب صورتحال کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے کہ گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ ہم 168 وینٹیلیٹرز مزید خریدنے جا رہے ہیں، یہ سندھ گورنمنٹ کہتی ہے، لیکن اس کے لیے جو بجٹ رکھا گیا ہے وہ بجٹ تقریباً وینٹیلیٹرز کی قیمت سے 3 گنا بڑا بجٹ انہوں نے اپنے پاس ایلوکیٹ کر دیا ہے۔ اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ کرپشن کے کون کون سے راستے ہیں جو اس وبا میں بھی جو ہے وہ حکومتوں کی طرف سے کیے جا رہے ہیں۔ صرف ماسک کی قیمت کے اندر 3-3 4-4 گنا، یعنی 400 ٹائمز % جو ہے وہ زیادہ یہ قیمت سے کہیں زیادہ انہوں نے ایلوکیٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں،
اور اب تک اگر کوئی تقریباً 1 سے 1.5 ارب روپے کا انہوں نے کوئی خریداری کی ہے، اسپینڈ کیا ہے، تو ہم یہ سب جانتے ہیں اس بات کو کہ اس ایکسپینڈیچر میں جو ہے 25-30 کروڑ روپے سے زیادہ ایکچوئل رقم نہیں ہے کہ جو گورنمنٹ کی سطح پر خرچ کی گئی ہو. گویا عام حالات میں آپ جو کرپشن کرتے ہیں وہ تو اپنی جگہ، لیکن آپ اس کووڈ کے اندر جو کرپشن کرتے ہیں اس پہ ہم کس سے بات کریں اور کہاں جائیں؟ کیا وہ ساری جو ہے وہ چیزیں شروع کر دی جائیں کہ جو کسی بھی کرپٹ مافیا کے خلاف جو ہے سڑکوں پر آ کر کی جاتی ہے؟ بہرحال اس پر ہم آخر میں بات کریں گے، لیکن جو اس وقت سر دست سچویشن ہے وہ بہت پریشان کن ہے. اور اس لیے پریشان کن ہے کہ صرف ہمارے پاس اس شہر کراچی میں 100 سے زائد گورنمنٹ سیکٹر کے اندر وینٹیلیٹرز موجود نہیں ہیں، اور صرف 200 پیشنٹس ایسے ہیں کہ جن کو آپ کہا جاتا ہے کہ HDU یعنی وہ پیشنٹ کہ جو آئسولیشن، یعنی جن کو کوئی سمٹم نہیں آ رہا یا جن کو صرف جو ہے وہ آئسولیٹ کر کے رکھ دیں، تو وہ ایک اسٹیپ ہوتا ہے. سیکنڈ اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ سمٹمز آنے کے بعد سانس میں تکلیف ہونا لوگوں کو شروع ہو جاتی ہے. ہم نے یہ سب کنسلٹیشن ڈاکٹر سے کی ہے، اور اس تکلیف کے نتیجے میں فوری ضرورت پڑتی ہے اس بات کی کہ آپ کا علاج شروع کیا جائے پراپر، اور آپ کو آکسیجن فراہم کی جائے. اور اس آکسیجن کی فراہمی اور علاج کو کرنے کی جو سیکنڈ اسٹیپ ہے وہ HDU کہلاتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی اس وقت جو فیسلٹی موجود ہے وہ صرف 200 کی موجود ہے. اور پھر اس کے بعد تیسرا اسٹیپ ہے جو وینٹیلیٹر پہ آتا ہے، اور وینٹیلیٹر کا اسٹیپ یہ آخری اسٹیپ ہوتا ہے. لیکن 3 مہینے کی اس مدت میں اس میں اضافہ نہیں ہو سکا. ہم سے سب سے پہلے یہ کہا گیا کہ ایکسپو سینٹر میں ایک ہاسپٹل بن رہا ہے، فیلڈ ہاسپٹل، اور وہ 10,000 بیڈ پر مشتمل ہوگا. سب کو یاد ہوگا، میڈیا کو بھی، 10,000 بیڈ پر مشتمل ہوگا. پھر وہ سکڑتے 3,000 پہ آیا، 3,000 سے وہ 1,000 پہ آیا، 1,000 سے وہ 600 پر آیا. اور وہ نہ کوئی فیلڈ ہاسپٹل بنا، نہ وہ کوئی HDU یعنی آکسیجن کی سہولت والا سینٹر بنا، نہ وہ وینٹیلیٹر کی سہولت والا سینٹر بنا، بلکہ وہ محض ایک کوارنٹائن سینٹر بنا. اور اس میں بھی اس وقت سچویشن یہ ہے کہ 200-300-400 سے زیادہ اس وقت وہاں پر پیشنٹ یا وہ لوگ کہ جن کو کوارنٹائن کیا گیا موجود نہیں ہیں. تو یہ وہ پوزیشن ہے کہ جس میں سندھ حکومت، اور جبکہ یہ سندھ حکومت کے ماتحت نہیں ہے، یہ براہ راست NDMA کے ماتحت ہے، نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ سے اتھارٹی، جو کہ ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑی اتھارٹی مانی جاتی ہے جس کے پاس ایک بہت بڑا بجٹ ہے. اور NDMA، میں وفاقی حکومت کے حوالے سے بھی یہ بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ سندھ حکومت کے تو ہم ساری بات کریں گے، لیکن وفاقی حکومت جب یہ کہتی ہے کہ ہم کام کرنا چاہتے ہیں تو 18ویں ترمیم ہمارے راستے میں رکاوٹ ہے، تو یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ NDMA کے راستے میں کوئی 18ویں ترمیم رکاوٹ نہیں ہے. NDMA براہ راست ملک کے کسی بھی حصے میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا کام کر سکتا ہے، اور وہاں پر جو ہے وہ اپنا کوئی بھی کام جاری رکھ سکتا ہے، قانونی طور پر اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے. لہٰذا اگر کراچی کو صوبائی حکومت نظر انداز کر رہی ہے کہ سندھ میں موجود 80% کیسز یہاں پر ہیں اور ایکسپینڈیچر اس کے لحاظ سے نہیں ہے، فیسلٹی اس کے لحاظ سے نہیں ہے، تو پھر وفاقی حکومت بھی یہاں پر کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور جو اعلانات 10,000 بیڈ کے تھے وہ اعلانات جو ہے وہ 200-300-400 کے اوپر آ کر پریکٹیکلی جو ہے وہ ختم ہو گئے ہیں. پھر یہ جو ہاسپٹلز ہمارے پاس موجود ہیں، ہم یہ سوال کرنا چاہتے ہیں حکومت سے کہ جناح ہسپتال ہے، سول ہسپتال ہے، 9 ہسپتال ہیں ڈاکٹر صاحب جو سندھ گورنمنٹ کے تحت چلنے والے ہیں. عباسی شہید ہسپتال ہمارے پاس موجود ہے، قطر ہسپتال ہمارے پاس موجود ہے. اچھی فیسلٹیز ہیں کہ جو سندھ حکومت یا بلدیاتی حکومت کے ماتحت موجود ہیں. تو ان ہسپتالوں میں کورونا کے پیشنٹ کے لیے کیا سہولت فراہم کی گئی ہے؟ سب ملا کر ہم دیکھ رہے ہیں تو یہ چند 100 لوگوں کو آپ نے جو ہے وہ صرف ان کا انتظام کیا ہوا ہے. 3 مہینے میں تو یہ ہو جانا چاہیے تھا کہ کم از کم 5,000 لوگوں کو پراپر طریقے سے اٹینڈ کرنے کی صلاحیت آپ کے پاس اس وقت ہوتی، ان کا علاج کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی. ہم پاکستان کے تناظر میں اس بات کو کہہ رہے ہیں، ہم امریکہ کے تناظر میں نہیں کہہ رہے، ہم یورپ کے تناظر میں نہیں کہہ رہے، ہم انہی فیسلٹیز کے تناظر میں کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے پاس اویلیبل ہیں اور اویلیبل ریسورسز ہیں. ان ریسورسز میں یہ کام ہو سکتا تھا، انفارچونیٹلی بدقسمتی سے اس کام کو نہیں کیا گیا. اور اب اس وقت شہریوں کی صورتحال، کراچی کے لوگ خاص طور پر، ہم جس شہر میں رہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں لوگ کس طرح سے پریشان حال ہیں. اس وقت لوگوں کا ایشو کیا ہے؟ لوگوں کا ایشو یہ ہے کہ اگر انہیں کوئی سمٹم آتے ہیں تو اس سمٹم کے اوپر وہ کہاں جائیں، کہ کس ڈاکٹر کو دکھائیں اور اس کو بتائیں کہ مجھے اس سمٹم آئے ہیں، کہ یہ واقعی مجھے کورونا ہے، اس کی علامات ہیں کہ نہیں ہیں. پھر اس کے بعد جب وہ کسی اسپتال میں جاتے ہیں اور ٹیسٹ کروانا چاہتے ہیں تو گورنمنٹ سیکٹر کے اسپتالوں میں جس طرح سے ان کو دھکے ملتے ہیں، جس طرح سے ان کو نظر انداز کیا جاتا ہے، اور ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا اور ایک ویٹنگ لسٹ، اور پھر یہ خوف اپنی جگہ موجود ہوتا ہے کہ ہم یہ ٹیسٹ کرائیں گے تو یہ پازیٹیو ہوگا کہ نیگیٹو ہوگا. دیکھیں، ہم کسی ڈاکٹر کو یہ بلیم نہیں کر سکتے
یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کوئی خدا نہ خواستہ کسی ٹیسٹ کو غلط طریقے سے کر کے پازیٹیو کو نیگیٹو یا نیگیٹو کو پازیٹیو کرے گا. ہم کسی کی بھی نیت پر شک نہیں کرتے, لیکن کنڈکٹ ہوتا ہے کسی بھی چیز کا جو ریلائبلٹی یا کانفیڈنس اور اعتماد کو شیک کر دیتا ہے. سندھ حکومت کی انفارچونیٹلی اس وقت کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. اسی وجہ سے یہ عام بات ہے لوگوں کے اندر کہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمیں نیگیٹو کو پازیٹیو کر دیں گے یا پازیٹیو کو نیگیٹو کر دیں گے. پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ کچھ اور ادارے ہیں کہ جو فری ٹیسٹنگ کر رہے ہیں, ان اداروں میں بھی اتنا رش ہوتا ہے کہ وہ سب کو اٹینڈ نہیں کر سکتے. پھر ایک فیسلٹی وہ ہے جو نجی ہسپتالوں میں موجود ہے, جیسے آغا خان ہے, جیسے ضیاء الدین ہے, جیسے اور لیبس ہیں, وہ مہنگے بہت ہیں. اور دوسری بات یہ کہ اب تو خود آغا خان کی صورتحال بھی ہے کہ ایک ہفتے کا وہ ٹائم دے رہے ہیں کہ ٹیسٹنگ کی فیسلٹی ظاہر ہے کتنی وہ کر سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی پرائیویٹ ہاسپٹل, کوئی جو ہے وہ این جی او اور کوئی بھی جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرنے والا گورنمنٹ کا نعم البدل نہیں ہوتا. وہ صرف ایڈاپٹ کرتا ہے چیزوں کو. وہ نعم البدل گورنمنٹ کا نہیں ہوتا, اسٹیٹ ہوتی ہے. ریاست کیا کر رہی ہے, حکومت کیا کر رہی ہے, اس کی طرف سے لوگوں کو کیا فیسیلیٹیشن مل رہی ہے, اس کا آپ اندازہ کریں کہ لوگ کس طرح پریشان ہیں. آپ کورونا کا تو چھوڑیے, ہمارے تجربے میں بھی باتیں آج صبح دوپہر شام آتی ہیں کہ ایک بچہ ہے جس کو تکلیف ہو گئی, اس کو پیٹ میں شدید تکلیف ہے, وہ اسپتالوں میں دھکے کھا رہا ہے, اس کو کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہے. لوگ ڈرتے ہیں لینے کے لیے کہ ہم اس کو لے لیں گے تو پھر اس کو ایڈریس کیسے کریں گے. پھر اس کے بعد جب پتہ چلا کہ یہ تو صرف اپینڈکس کا مسئلہ ہے, تو اپینڈکس کے مسئلے میں بھی اگر اس کو کسی ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرانا پڑے گا تو وہ ہاسپٹل کہتا ہے پہلے اس کا کورونا ٹیسٹ ہوگا. کورونا ٹیسٹ ہوگا اور ہونے کے بعد اس کا رزلٹ اگلے دن یا اس سے اگلے دن آئے گا. مجھے آپ یہ بتائیے کہ اگر وہ رپچر ہو جائے تو سٹن ڈیتھ, پھر کیا بچا اس کے اندر. یہ کراچی کے لوگ, میں پورے پاکستان کی بات بھی کرنا چاہتا ہوں, ظاہر ہے کہ ہم سب اسی ملک کے شہری ہیں, لیکن ہم تو براہ راست اس شہر میں رہتے ہیں اور بجا طور سے توقع رکھتے ہیں کہ یہ پاکستان کا سب سے اہم ترین شہر ہے, منی پاکستان ہے, تو اس میں تو گورنمنٹ کی زیادہ توجہ ہونی چاہیے. جب یہاں یہ حال ہے تو پیریفریز میں کیا ہوگا, انٹیریئر سندھ میں کیا ہوگا, بلوچستان میں کیا ہوگا, جنوبی پنجاب میں کیا ہوگا. لیکن ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پر عام پیشنٹ کو بھی, دل کے مریض کو بھی اٹینڈ کرنے کے لیے پراپر جگہ موجود نہیں ہے اور لوگ پریشان حال ہیں. ظاہر گورنمنٹ نے پالیسی بنائی پہلے کہ او پی ڈی بند کی, پھر آہستہ آہستہ چیزیں جو ہے وہ کھلنا شروع ہوئیں, لیکن اس قدر خوف و ہراس ہے اور اتنی رسپانسبلٹی کا معاملہ ہے. اور تیسرا فیکٹر جو اب سامنے آ گیا ہے وہ لوگوں کا وائلنٹ رویہ ہے, اور لوگوں کا وائلنٹ رویہ بھی عدم اعتماد کی وجہ سے بن رہا ہے. لوگوں کو اعتبار نہیں ہے تو وہ پھر وائلنٹ ہو جاتے ہیں. لیکن ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ سارا غصہ جب لوگ اپنا نکال رہے ہوتے ہیں تو ڈاکٹر اس کی زد میں آتے ہیں, پیرامیڈیکل اسٹاف اس کی زد میں آتا ہے. ان ڈاکٹرز کو کہ جن کو آپ تمغے کہتے ہیں کہ دینے چاہیے, جن کو سیلوٹ کی کیمپین چلاتی ہے گورنمنٹ, میڈیا چلاتا ہے, بھائی ان کو تمغے اور سیلوٹ کی کیمپین نہیں چاہیے, ان کو پی پی ایز چاہیے, ان کو تحفظ چاہیے, ان کو وہ تحفظ چاہیے کہ جب لوگ ان کے اوپر اٹیک کریں تو کوئی تو ہو وہاں پر کہ جو ان کو پروٹیکٹ کرنے والا ہو. ان کو وہ تحفظ چاہیے کہ جب یہ پروسیجرز کر رہے ہوتے ہیں, جب یہ سرجریز کر رہے ہوتے ہیں, جب یہ جو ہے وہ ایکسپوز ہوتے ہیں اس پوری وبا کے سامنے, تو ان کو وہ تحفظ تو چاہیے نا کہ یہ پراپر پی پی ایز ان کو مہیا کی گئی ہوں. پیرامیڈیکل اسٹاف, نرسنگ اسٹاف اور ہاؤس کیپرز جن کو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے بیچاروں کو, جو سب سے زیادہ ایکسپوز ہو رہے ہوتے ہیں, ان کا خیال کرنے والا اس شہر اور اس صوبے کے اندر لگتا ہے کوئی بھی نہیں ہے. اور پرائیویٹ سیکٹر کے اندر این جی اوز نے, خود ہم نے الخدمت نے, پیما نے بڑے پیمانے پر پی پی ایز فراہم کرنے کی کوشش کی, لیکن ظاہر ہے ہم کتنا کر سکتے ہیں. جو گورنمنٹ کے فنڈز ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں, جو وہ ماسک خرید رہے ہیں وہ کتنے کا خرید رہے ہیں, ان فنڈز کا کون حساب دے گا. آپ نے اپنے بجٹ کے اندر 3.5 ارب روپے کی ایلوکیشن کر دی ہے کہ ہم اس پہ جو ہے خرچ کریں گے. 1.5 ارب روپے آپ کہتے ہیں ہم خرچ کر چکے ہیں. میں یہ مطالبہ کرنا چاہتا ہوں آج کہ اس کا آڈٹ ہونا چاہیے, اور آڈٹ ہی نہیں, فورینزک آڈٹ ہونا چاہیے. اس لیے کہ اگر اس وبا میں بھی کوئی کرپشن کر رہا ہے تو اس سے بڑا کرائم کوئی نہیں ہو سکتا. اس کے لیے تو باقاعدہ تعزیرات کے اندر آپ کو چیز طے کرنی چاہیے کہ چاہے کوئی بھی ہو, نمبر 1 سے لے کر اور آخری نمبر تک, جو اس وبا میں بھی کرپشن کر رہا ہے اس کو تو سزائے موت ہونی چاہیے. تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ کو نظر نہیں آتا کہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اس شہر کے اندر, اور لوگوں کے لیے ریلیف کا کوئی سامان جو ہے وہ اس وقت موجود نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے وہ رویے سامنے آتے ہیں کہ جس میں لوگ کہتے ہیں کہ فائدہ کیا یار, احتیاط کون کرے. ہم اس موقع پر ان تمام ڈاکٹرز کے توسط سے یہ بھی عوام سے کہنا چاہتے ہیں کہ تمام چیزیں اپنی جگہ, لیکن احتیاط آپ کو کرنی ہوگی, اور احتیاط کے جو تقاضے بھی ہیں وہ پورے کرنے ہوں گے. ہر ٹیلی فون کال کے اوپر آپ کو تفصیلی بریف کیا جاتا ہے کہ آپ کو ماسک پہننا ہے, آپ کو ہاتھ دھونے ہیں,
اور آپ کو ڈسٹینس مینٹین کرنا ہے. ظاہر ہے کہ جگہ جگہ یہ چیزیں ویری کرتی ہیں. بازار بند تھے تو جماعت اسلامی نے کوشش کی کہ بازار کھلیں, تاجروں کے لیے ہم نے آواز اٹھائی. اور چیزیں جتنی بند ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ سب چیزیں کھلیں, لیکن ان کے کھلنے کی ایک SOP ہے جس کو فالو کرنا عوام کی بھی ذمہ داری ہے, تاجروں کی بھی ذمہ داری ہے اور حکومت کی بھی ذمہ داری ہے. جس کے پاس جتنا اختیار ہے وہ اس اختیار کے مطابق ذمہ داری کو ادا کرے, خود بھی محفوظ ہو اور اپنے بچوں کو اور دوسرے لوگوں کو بھی محفوظ کریں. یہ وہ میسیج ہے جو ہمارے ڈاکٹرز نے مجھ سے بہت زیادہ کہا کہ آپ ایمفیسائز کریں, کہ لوگوں سے کہیں کہ احتیاط کریں. اب ہم اس موضوع پہ اب تو بات ہی نہیں کر رہے کہ لاک ڈاؤن کیا تھا تو اس کی افادیت کیا تھی, ہونا چاہیے تھا کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اب جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں وہ اس پر اگر پہلے کوئی یہ رائے رکھتے تھے کہ لاک ڈاؤن کے نتیجے میں وبا ختم ہو جائے گی تو وہ سب اپنی رائے سے رجوع کر چکے ہیں. لیکن وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ اس وقت لاک ڈاؤن کا مطلب یہ تھا کہ جو کرو بہت تیزی سے اوپر جانا تھا اس کرو کو ہم اس طرح سے فلیٹ کر دیتے کہ جس کے نتیجے میں ہماری جو حکومتیں ہیں وہ اپنے انتظامات کر لیتی. لوگوں نے احتیاط نہیں کی. لاک ڈاؤن ختم ہونے کے بعد بہت زیادہ جو ہے وہ لوگ مکس اپ ہوئے, لیکن اللہ نے کرم یہ کیا کہ وہ کرو اسی طرح سے فلیٹ ہے جس طرح سے اس وقت ڈاکٹر چاہتے تھے. وہ اس طرح سے رائز نہیں ہوا آج تک کی تاریخ میں جس طرح جو ہے وہ اینٹیسپیٹ کیا جا رہا تھا یا لوگ اس پر جو ہے وہ سوچ رہے تھے. لیکن اس فلیٹن کرو کے ساتھ گورنمنٹ کی جو فیسلٹیز ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں, جو بہت افسوسناک. خدا نہ خاصہ ایک کرو بڑا ہوا ہوتا تو اس وقت ہم کہاں کھڑے ہوتے. تو یہ وہ سچویشن ہے کہ جس میں جو ہے وہ ہم گورنمنٹ سے بجا طور سے یہ کہتے ہیں کہ آپ جس طرح سے مراد علی شاہ صاحب نے ہاتھ جوڑ کر کہا تھا نا کہ احتیاط کریں, تو میں بھی ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں کہ اب تو کرپشن نہیں کریں آپ لوگ. اب تو اپنی حکومت کو جو ہے وہ کرپشن سے باز رکھیں. اس وبا کے اندر تو لوگوں کی جانوں سے مت کھیلیں. اس میں تو پیسے جتنے آ رہے ہیں اتنے لوگوں پہ خرچ کریں. اس میں تو کسی اہلیت کا آپ مظاہرہ کریں. اس میں تو آپ ڈاکٹرز کو پروٹیکٹ کریں, آپ پیرامیڈیکل اسٹاف کی پروٹیکشن کا, ان کے تحفظ کا خیال کریں. آپ کے پاس تو بہت وسائل موجود ہیں, آپ یہ کام کر سکتے ہیں, لیکن کرپشن اور نااہلی کی وجہ سے یہ کام نہیں ہو پاتا. اس لیے بجا طور سے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ٹیسٹنگ فیسلٹی اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے, اور تاکہ جو ہے وہ لوگ اب اس سے گزریں. اور دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ خود ایک سائیکولوجیکل بھی چیز ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے یقیناً جو کورونا پازیٹیو ہوں گے, وہ سمپٹمیٹک ہیں, ان کے پاس کوئی سمٹمز موجود نہیں ہیں. لیکن اگر یہ چیز فیسلٹی آپ کی ٹیسٹنگ کی بڑھتی چلی جاتی ہے اور سمٹمز کسی کو آتے ہیں اور اس کا ٹیسٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے, تو جب یہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو ایک بہت بڑا سایہ آف ریلیف ہوتا ہے اس پورے خاندان کے لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ چلو یار اب میرے اندر اب کوئی اینٹی باڈی ڈیولپ ہو گئی ہوگی. یہ سب باتیں ہم نے انہی ڈاکٹر سے, ثاقب بھائی سے اور ان سب لوگوں سے سنی ہیں, تو اب آج ہم کچھ نہ کچھ کہنے لگ گئے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ فیسلٹی بڑھے گی تو زیادہ اطمینان پیدا ہوگا, زیادہ کیئر کی جا سکے گی اور زیادہ بہتر طریقے سے علاج ہوگا. لیکن اس ٹیسٹنگ فیسلٹی میں 4-5 جگہیں تو ایسی ہیں جو فری ہیں, اور فری کا میں نے آپ کو سچویشن بتا دی. لیکن باقی جگہوں سے بھی میری ریکویسٹ ہوگی, آغا خان میڈیکل یونیورسٹی سے بھی, ضیاء الدین سے بھی, چغتائی لیب سے بھی, اور بھی جتنے ادارے ہیں. میں جانتا ہوں کچھ ادارے ایسے ہیں کہ جو واقعی کم پیسوں کے اندر اس کام کو انجام دے رہے ہیں. گورنمنٹ بھی سبسیڈائز کرے اور یہ لوگ بھی کم از کم اس کے اوپر پروفٹ نہ رکھیں. اگر نان پروفیٹیبل کام یہ کرتے ہیں, ان ادارے بہت کماتے ہیں, اس صورتحال کو کم از کم کمائی کا ذریعہ نہ بنائیں, اور یہ کوشش کریں کہ کسی طرح سے جو ہے وہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ کم لوگوں کو کم قیمت کے اندر یہ سہولت ملے. میں آپ کو یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ الخدمت نے اپنے طور پر بھی اس فیسلٹی کو قائم کرنے کا فیصلہ کیا تھا. الحمدللہ اہل خیر کے تعاون سے آئندہ جو ہے وہ تقریباً 10-15 دن کے اندر الخدمت کی لیب بھی کورونا ٹیسٹنگ شروع کرنے والی ہے, اور ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ تمام SOPs کو مینٹین کرتے ہوئے اور بہترین طریقے سے یہ ٹیسٹنگ کی جائے. اور ریلائبلٹی پیدا کرنے میں ہم جتنا وقت لے رہے ہیں اس میں ریلائبلٹی کے لیے جو کورسز جو HR اور یہ سب چاہیے اس میں یہ وقت لگ رہا ہے. بہرحال یہ تو بہت آٹے میں نمک کے برابر ہی ہوگا. یہ تو صرف اس کا اظہار ہوتا ہے کہ جو جس کے بس میں ہے وہ کرے, لیکن اصل بات سب سے بڑی لوگوں کی خدمت یہ ہے کہ جس کے پاس سب سے زیادہ اختیار ہے اس اختیار کے مطابق لوگوں سے ان کا حق دلوایا جائے. لوگوں کو خیرات نہیں چاہیے, لوگوں کو حق چاہیے. ہماری یہ مینٹلٹی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم ہر وقت لوگوں کو خیرات دیں. یہ عوام کا حق ہے کہ ان کو صحت کی سہولت ملنی چاہیے, عام حالات میں بھی ملنی چاہیے. جب لوگ پیٹرول پہ ٹیکس دیتے ہیں, جب لوگ اپنے کارڈ کے اوپر ٹیکس دیتے ہیں موبائل کے, تو پھر جب برے حالات ہوں تو پھر وہ در در بھاگتے پھریں, یہ نہیں ہونا چاہیے. تو میرا خیال یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کے حوالے سے ایک واضح طور پر ہم سب نے متفقہ طور پر ہمارے ڈاکٹر حضرات کے ساتھ مل کر یہ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم یہ مطالبہ کریں گے کہ ہمارے پورے صوبے میں اور بالخصوص شہر کراچی میں
ہیلتھ ایمرجنسی نافذ کی جائے. ہیلتھ ایمرجنسی نافذ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ریپڈ ایکشن ہونا چاہیے, تیز رفتار کام ہونا چاہیے, فیسلٹی کو انہانس کرنا چاہیے. اور وینٹیلیٹرز آخری سٹیپ ہے. ابھی تو گورنمنٹ یہ کہتی ہے سارے وینٹیلیٹرز استعمال نہیں ہو رہے, لیکن وینٹیلیٹر سے پہلے والے جتنے سٹیپ ہیں اس کو, جسے آپ وار فوٹنگ کہتے ہیں, اس کے اوپر کام ہونا چاہیے. اور اسی طرح سے جو ہے وہ لوگوں کی جتنی شکایات ہیں ان سب کا ازالہ ہونا چاہیے. اس میں ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہمارے سب لوگوں کا مشاورت سے کہ ہم یہ مطالبہ کریں کہ گورنمنٹ کی ایک سینٹرلائز ہاٹ لائن ہونی چاہیے. ہوتا یہ ہے کہ لوگ ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں, اس اسپتال دوسرے اسپتال, ایک ہاٹ لائن ہو جس کے اوپر بہت سارے لوگ موجود ہوں, ہر وقت اویلیبل 24 گھنٹے. ان کو یہ بتایا جائے کہ اس وقت فلاں اسپتال کے اندر جنا اسپتال میں اتنے بیڈ آکوپائڈ ہیں تو اتنے خالی ہیں, آپ وہاں چلے جائیں, اب ڈاؤ میں چلے جائیں, اب سول میں چلے جائیں, عباسی میں ہم نے بنا دیا ہے. یہ ایک سینٹرلائز ہاٹ لائن ہونی چاہیے اور ہر ہسپتال کی ایک ڈیڈیکیٹڈ ڈیسک ہونی چاہیے جو کورونا پیشنٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنے, ان کو آگاہی فراہم کرنے اور ان کو پراپر طریقے سے گائیڈ کرنے کے لیے ہونی چاہیے. ہم جماعت اسلامی کے طور پر اور الخدمت کے حوالے سے یہ ضرور بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے کل ہی اپنے تمام جو ہے وہ جتنی بھی ہماری تنظیمیں ان سے یہ کہا ہے کہ آپ لوکل سطح پر ہر ہسپتال کے لحاظ سے ایک اپنی جو ہے وہ ہیلپ لائن کے لیے اپنے کچھ ڈاکٹرز اور کچھ پیرامیڈکس اور جماعت کے ورکرز پر, والنٹیئرز پر مشتمل آپ ایک ٹیم بنا دیں تاکہ اس ہسپتال میں اگر کسی کو کوئی پرابلم ہو رہی ہو تو ہم اس میں فیسیلیٹیشن کے لیے اپنا کردار ادا کریں. تو ہم یہ گورنمنٹ کو بھی تعاون کی اپیل کر رہے ہیں اور عام لوگوں کو بھی ہم مشتہر کریں گے کہ اگر کسی کو بالفرض کسی جنا اسپتال میں پرابلم ہے تو یہ افراد ہیں جن سے آپ رابطہ کر کے یہ کام کر سکتے ہیں. لیکن یہ تو صرف ہمارا کنٹریبیوشن ہے. اصل میں گورنمنٹ کے پاس ہاٹ لائن بھی ہونی چاہیے اور ہر ہسپتال کے اوپر جو ہے وہ فیسلٹی کا جو ہے وہ ہونا چاہیے. ایک بات ہم یہ ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ پہلے دن سے اس کورونا کی وبا میں ہم نے تعاون کی پیشکش کی. سراج الحق صاحب نے تو بلاول صاحب کو فون کیا تھا کہ سندھ میں اگر آپ کو کسی مدد کی ضرورت ہے تو ہم حاضر ہیں. خود ہم نے جماعت اسلامی کراچی کی طرف سے میں نے خط لکھا تھا مراد علی شاہ صاحب کو. آج تک بھی ہم اس پر قائم ہیں کہ اس وبا میں ہم سیاست بازی نہیں کرنا چاہتے. وہ سیاست بازی جو وفاق اور صوبہ کر کے لوگوں کو برباد کر رہا ہے ہم نہیں کرنا چاہتے. لیکن ہم یہ بات بہت واضح طور پر کہہ دینا چاہتے ہیں کہ اگر اب آپ فیسیلیٹیٹ لوگوں کو نہیں کریں گے تو پھر احتجاج کا حق بھی ہم رکھتے ہیں. ہم سڑکوں پہ آنے کا بھی طریقہ اختیار کر سکتے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ اس صورتحال میں کوئی کیوس پھیلے. لیکن آپ جب بالکل کچھ نہیں کریں گے تو تنگ آمد بجنگ آمد. تو بہت واضح طور پر اس کو آپ مطالبہ سمجھ لیں, وارننگ سمجھ لیں. اور یہ جماعت اسلامی ہے, یہ کوئی عام پارٹی اس طرح کے لوگ نہیں ہیں کہ جو بات کریں گے اور کل کو کہیں گے کہ تو سیاسی سلوگن تھا. آپ نے دیکھا ہے کہ ایشوز کو ہم جب ٹیک اپ کرتے ہیں تو گھر تک پہنچاتے ہیں. اگر آپ نے کراچی کے لوگوں کو اسی طرح دھکے دیتے رہے, اگر آپ لوگوں کو فیسلٹی آپ نے فراہم نہیں کی, ریلیف نہیں دیا, تو جہاں ہم تعاون کر رہے ہیں وہاں پر ہم احتجاج بھی کریں گے اور آپ کا گھیراؤ بھی کریں گے. یہ مت سمجھیں کہ آپ کو جو ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. میں وفاقی حکومت سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے واعظ اور آپ کے ارشادات بہت اہم ہیں, لیکن آپ جب یہ کہتے ہیں کہ ہم احساس پروگرام کے تحت لوگوں کو پیسے دے رہے ہیں تو ظاہر ہے آپ EOBI کے پیسے کاٹ کر احساس پروگرام کے پیسے دے دیتے ہیں. آپ نے اضافی طور پر کیا کیا؟ $658 ملین اس ملک کے اندر آئے ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور ورلڈ بینک کی طرف سے, جو 1200-1250 ارب روپے بنتے ہیں. ان پیسوں میں سے آپ نے کتنے پیسے لوگوں کی ریلیف کے لیے دیے؟ ہاسپٹل کی انہینسمنٹ کے لیے آپ نے کیا کیا؟ اگر حکومت سندھ, آپ کی پروونشل تو 2 جگہ خود حکومت ہے, سندھ حکومت اگر نالائقی کا مظاہرہ کر رہی ہے تو NDMA کے تھرو آپ نے کیا کرنے کی کوشش کی؟ یہ وہ سوالیہ نشان ہے جو پرائم منسٹر سے بھی ہے اور جنرل افضل صاحب سے بھی ہے, NDMA سے بھی ہے. لوگ توقع رکھتے ہیں ان حالات کے اندر, خاص طور اپنے ان افراد سے کہ جو یہ صلاحیت رکھتے ہیں, پوری فوج ان کی پشت کے اوپر کھڑی ہوتی ہے ڈیزاسٹر کے اندر, پوری رینجرز ان کی پشت کے اوپر کھڑی ہوتی ہے, پوری پولیس ان کی پشت کے اوپر کھڑی ہوتی ہے, پورا ملک ان کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے. لیکن اگر ہمارے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ سیل صرف اس وقت جاگتے ہوں جب کوئی وبا آ جائے, جب کوئی ڈیزاسٹر ہو جائے, جب کوئی جہاز گر جائے, اور اس سے پہلے کہ کوئی میجرز ان کے پاس نہ ہوتے ہوں, تو بجا طور سے لوگوں کو سوال کرنے کا بھی حق ہے کہ آپ ان سب وسائل کا کیا کرتے ہیں اور اس کو آپ کس کو جواب دیں. اس لیے ہمیں مایوس کیا ہے NDMA نے, ہمیں مایوس کیا ہے PDMA نے. ان اداروں کو بھی اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے اور اس موقع پر ایکٹیو پارٹیسپیشن کی ضرورت ہے. آخر میں ایک مرتبہ پھر میں اپنے تمام ڈاکٹر حضرات کا اور تمام صحافی حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں, خواتین کا بھی, کہ جو یہاں پر تشریف لائے ہیں. اور اس میں سوال جواب بھی ہوں گے, اور اگر کوئی بات ہمارے ڈاکٹر صاحبان کہنا چاہیں تو وہ بھی کہہ سکتے ہیں. ڈاکٹر سعد خالد نیاز آپ جانتے ہیں, بہت ہی ماہر اور بڑا نام ہے, گیسٹرونٹولوجسٹ ہیں. وہ بھی
جو ہے چونکہ وہ خود پازیٹیو ان کو کورونا آ گیا ہے تو وہ گھر میں موجود ہیں, ان سے ہم نے ریکویسٹ کی تھی تو وہ آن لائن ابھی چند باتیں آپ کے سامنے کریں گے. اسی طرح ڈاکٹر عمر سلطان بھی جو ہمارے ینگ ڈاکٹرز کے ہیڈ ہیں کراچی میں, وہ بھی بات کریں گے. اور ایک بات سوری رہ گئی ہے, اور وہ یہ ہے کہ خاص طور پر جو ہمارے ڈاکٹر حضرات ہیں, ان ڈاکٹر حضرات کی بہت ساری جگہوں کے اوپر سرکاری ڈاکٹروں کی سیلری میں کٹوتی کی گئی, حالانکہ اس وقت تو ان کو انسینٹیو ملنے چاہیے تھے. اس وقت تو جو خدمت آپ کہتے ہیں کہ ان کو سلوٹ, ان کے سلوٹ ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو آپ بونس دیں, ان کو فیسیلیٹیٹ کریں, ان کو پی پی ایز دیں, اور ان کو جو ہے وہ اس طرح سے اکوپڈ کر دیں کہ وہ پورے اعتماد کے ساتھ, ان کے پورے گھر والے اسٹیک پہ لگے ہوتے ہیں. کوئی ڈاکٹر جب اور پیرامیڈیکل اسٹاف کا کوئی آدمی جب گھر سے نکلتا ہے تو پتہ نہیں وہ واپس آئے گا تو کتنے کورونا ساتھ لے کر آئے گا. تو پھر بھی اگر وہ لوگ کام کر رہے ہیں تو یہ ضرور ہے کہ ان کو پوری طرح سے فیسیلیٹیشن ملنی چاہیے. پھر اس موقع کے اوپر جب پرائیویٹ ہاسپٹلز نے اپنے لوگوں کی تنخواہیں کاٹی ہیں تو یہ بہت ہی افسوسناک ہے. ظاہر ہے ہم جانتے ہیں مختلف اداروں کی مختلف مالی پوزیشن ہے, لیکن جو ادارے ہمیشہ سے کماتے ہیں اور چھوٹا موٹا نہیں کماتے, ٹھیک ٹھاک کماتے ہیں, اور جب کوئی مشکل وقت آئے قوم کے اوپر تو وہ ڈاکٹروں کی تنخواہیں کاٹنا شروع کر دیں اور لوگوں کو بھی کوئی جو ہے سبسڈی نہ دیں, تو یہ بہت افسوسناک بات ہے. تو ڈاکٹرز کی سیلری ہی نہیں ملنی چاہیے بلکہ ان کو بونسز ملنے چاہیے, ان کو پوری اپنی خدمات کا معاوضہ ملنا چاہیے تاکہ پورے اعتماد کے ساتھ یہ مزید کام کر سکیں. ایک بات میں جس پہ فوکس کرنا چاہوں گا, اس کو بھی نعیم الرحمان صاحب نے ذکر کیا ہے کہ ایک افیکٹو قسم کی مانیٹرنگ ہونی چاہیے اور ایک ڈیش بورڈ کی تشکیل ہونی چاہیے کہ جس پہ تمام ہاسپٹل جو کہ آئی سی یو کے مریضوں کو ڈیل کر رہے ہیں, کورونا کے پیشنٹ کو, ان کی ایک معلومات کا شیئرنگ کا ایک سسٹم ہو جس میں یہ معلوم ہو کہ کس جگہ پر آئی سی یو کا بیڈ اویلیبل ہے, اور اگر کسی پیشنٹ کو وینٹیلیٹر کی ضرورت ہے تو کسی ایک جگہ بھی وہاں مریض اگر پہنچ جائے تو دوسری جگہ اس وقت تک اس کو منتقل نہ کیا جائے جب تک اس جگہ پر وینٹیلیٹر کی موجودگی اور اس کی دستیابی کو میک شور نہ کر دیا جائے. ویسے ساری بات محترم امیر جواد نے بہت تفصیل سے کر دی ہے, لیکن اس میں 3 گزارشات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جس طرح ٹیسٹ ہے, کیونکہ یہ ایک انڈیمک ہے اور انڈیمک کے دوران اٹس ناٹ اے بزنس ڈیل, تو اس میں تمام ہاسپٹل آئدر پرائیویٹ آئدر گورنمنٹ, اس میں گورنمنٹ کو چاہیے, سرکار کو چاہیے کہ ایک یونیفارم ریٹنگ کرے تمام لوگوں کی. یہ ٹیسٹنگ جو ہے مختلف ریٹس پہ مختلف اس پہ جو ہو رہی ہے یہ بالکل غلط ہے. اسی طرح جو آئی سی یو کیپیسٹی ہے, کیونکہ یہ بہت ہی کاسٹلی یعنی وہ پیشنٹ پہ پڑ جاتا ہے, خاص طور پہ وہ لوگ جو بیچارے خود ایک میڈیوکر کمانے والے ہیں. اگر اس حوالے سے گورنمنٹ کو انڈیمک کے دوران ایک یونیفارم پالیسی رکھنا, جس طرح انہوں نے مختلف آرڈیننس پاس کیا تھا کہ اتنے % اسکول فیس میں ریڈکشن کیا ہو, بالکل اسی طرح ان کو پیشنٹ کیئر کے حوالے سے اس میں بہت زیادہ ریلیکسیشن عوام کو دینی چاہیے, کیونکہ کوئی بھی خوشی سے نہ یہ وبا میں انوالو ہونا چاہتا ہے نہ کوئی خوشی سے ہوتا ہے, اس لیے اس حوالے سے بہت زیادہ یعنی اس کو کرنا چاہیے. ایک چیز جو میں ہیلتھ کیئر پیرامیڈیکل اسٹاف کے حوالے سے بات ختم کروں گا, اور وہ یہ ہے کہ جتنا پیرامیڈیکل اسٹاف ہے اور جتنا ہاؤس کیپنگ اسٹاف ہے, یہ تو بیچارہ غریب ہے. ان تمام لوگوں کے لیے ٹیسٹنگ کی سہولیات اور ہیلتھ کیئر کی ٹیسٹنگ کی سہولیات ایٹ لیسٹ 0 روپے میں تمام جگہوں پر پرووائڈ ہونی چاہیے, تاکہ یہ لوگ اس حوالے سے اور ان کے علاج معالجے کے حوالے سے گورنمنٹ اس کو فلی طور پر کور کرے اور اس کو ان کے علاج معالجے کی سہولیات کو بالکل صحیح کرے. اگر 3 مہینوں کے درمیان ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر پائے ہیں تو اپنی جو ہے وہ وقت خراب نہیں ہوا ہے کہ ان کو تکنیکی سہولت, تکنیکی معاونت اور مالیاتی معاونت دے کے گورنمنٹ جو ہے اس کو استعمال کر سکتی ہے, جیسا کہ اسپین میں کیا گیا تھا. تو اس طرح کی کوئی چیز جو ہے سوچی جانی چاہیے کہ شہر کا ایک بہت بڑا سیکٹر جو ہے پرائیویٹ میں, تو اس پہ بہت سارے الیکٹیو سرجریز وغیرہ نہیں ہو رہی ہیں اور وہ ہونی بھی نہیں چاہیے. تو ان کو کس طرح مالی معاونت دی جائے, تو کس طرح ٹیکنیکل معاونت دی جائے کہ وہ گورنمنٹ کا ہاتھ بن جائیں اور گورنمنٹ کی جو سہولت کو جو وہ انہانس کر سکے. ہر جگہ گورنمنٹ شاید نہ پہنچ پائے, لیکن اگر پرائیویٹ کو بھی پارٹنرشپ میں ساتھ لے لیا جائے, تو اس کو سبسیڈائز کر دیا جائے, تو شاید وہ جو ہے کراچی شہر کی, تو شہر تو ہم سب کا مشترک ہے. ہیومن ریسورس ٹریننگ آپ وینٹیلیٹر لے آئیں گے, اس کو چلانے والا کون ہوگا, پریسکرپشن لے آئیں گے, پائلٹ کہاں سے ہوگا. اس وقت میرے اسپتال میں پچھلے 1 مہینے سے ہائیسٹ سیلری پہ بھی میں آئی سی یو کا ٹیکنیشین ڈھونڈ رہا ہوں, مجھے نہیں مل رہا. انٹینسونسٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ پلازما لگانا ہے کہ نہیں لگانا, میڈیسن کیا دینی کیا دینی. کتنے انٹینسونسٹ ایگزسٹ کرتے ہیں اس وقت ملک میں. تو ترکی, چائنا اس وقت مہربان ہے ہمارے اوپر, ہم فوراً
तौर पे सिस्टर हॉस्पिटल्स बनाए, चाइना के जो अच्छे बड़े अस्पताल हैं उनकी संरचना को और सिविल को उनकी फैकल्टी के साथ हम अपने ह्यूमन रिसोर्स ट्रेनिंग, और ये सिर्फ कोविड में नहीं होगा, जो हमारा 70 साल से डेफिसिट था, हम इंशाल्लाह उसको पूरा कर सकते हैं। 2 पैगाम है मेरे। एक ये कि हम सिर्फ आप सबकी जान बचाना चाहते हैं। डॉक्टर्स को दुनिया का वाहिद देश है जिसमें चपरासी से लेकर और कंसल्टेंट तक सबका एक ही मकसद है, और वो है इंसानी जान बचाना। और इस इंसानी जान को बचाने की जंग में हमें 2 सपोर्ट चाहिए। जो जंग के हथियार हैं, वेंटिलेटर, ICU बेड्स, क्रिटिकल केयर बेड्स और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ये सरकारी सतह पर हमें भरपूर तरीके से फराहम किए जाएँ, और जहाँ जितनी ज़रूरत है और आबादी के तनासुब के अतबार से हमें फौरी तौर पर जो हमने वक्त ज़ाया किया है उसको अब मज़ीद ज़ाया ना करे, और तमाम सूबाई गवर्नमेंट्स खसूसन गवर्नमेंट इसको फ़ौरन से एक्शन प्लान के ज़रिए, इमरजेंसी के निफाज के ज़रिए पूरा करें, ताकि हम इस जंग के अंदर आगे बढ़ें और अपने तमाम शहरियों की जान का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन बना सकें। दूसरा, मैं आवाम से अपील करूँगा कि हमने इस जंग में जीतने के लिए आपसे सिर्फ 3 सिफारिशें की थी पहले दिन से। सोशल डिस्टेंसिंग है, फिजिकल डिस्टेंसिंग, हाथ धोएं और खुदारा मास्क पहने, 80% प्रोटेक्शन मास्क पहनने से। और दूसरी एक तजवीज़ गवर्नमेंट के लिए है कि जो ख़वातीन डॉक्टर्स घर पे हमारी बैठी हुई हैं बहनें, वो एक बड़ी मकदार में मौजूद हैं, उनका एक सिस्टम गवर्नमेंट ऑलरेडी इस्टेब्लिश कर चुकी है, उसको सराहना भी चाहिए। तो वो 500 डॉक्टर्स घर पे कोरोना के पेशेंट्स को रोज़ाना कॉल भी करते हैं और उनसे पूछते भी हैं। इस सिस्टम को बढ़ाया जाए और मुख्तलिफ, अभी तो दारुल यूनिवर्सिटी के अंदर है, लेकिन इसको मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के जरिए इम्प्लीमेंट करवाकर बड़ी मकदार में डॉक्टर्स को अवेलेबल किया जाए, ताकि ऑनलाइन हेल्थ फैसिलिटी और मशवरा, देखिए बड़ी मकदार में पेशेंट हुए हैं जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं है, इवन उनको हॉस्पिटल आने की ज़रूरत नहीं है। तो ये ऑनलाइन जो कंसल्टेंसी है, ये अब पूरी दुनिया में इतने टेलीकम्युनिकेशन फास्ट और अच्छा है और हमारे लिए भी अवेलेबल है। तो इस सहूलत का भरपूर फ़ायदा उठाएं और अपनी ह्यूमन रिसोर्स को स्मार्टली यूज़ भी करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर नायला तारिक है और मैं डायग्नोस्टिक के हिसाब के हवाले से आपसे बात करना चाहूँगी। हम खिदमत के फोरम में इंशाअल्लाह ताला 2 हफ्ते के अंदर हमारी एक कोविड लेबॉर्ट्री शुरू हो जाएगी, जो हम अपने हिसाब से समझ रहे हैं कि हम काफ़ी हेल्प कर सकेंगे अपने लोगों को टेस्टिंग फैसिलिटी के हिसाब से। लेकिन जो मैं चाहूँगी कि हम लोगों को ये बताएं कि टेस्टिंग काउंसलिंग भी एक चीज़ होती है। टेस्टिंग काउंसलिंग बेसिकली होती क्या है कि आप सिर्फ काउंसलिंग करते हैं कि टेस्ट करा दें। लोग लफ्ज़ कोरोना को लेकर इतने जज्बाती हो जाते हैं कि वो टेस्ट कराने से भाग रहे हैं कि नहीं हमें कोरोना थोड़ी है। तो मेरे हिसाब से टेस्टिंग काउंसलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो इंशाल्लाह ताला हम अपने यहाँ इस इम्पॉर्टेंट फैक्टर को रखेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि टाइम फ्रेम जो मैं चाहती हूँ गवर्नमेंट में, क्योंकि सब अच्छा काम कर रहे हैं और गवर्नमेंट में मैंने खुद गवर्नमेंट में हॉस्पिटल में एक लेबॉर्ट्री सेटअप की है, मुझे मालूम है काम बहुत बेहतरीन हर जगह हो रहा है। मैं सिर्फ ये चाहूँगी कि जो टाइम फ्रेम है, क्योंकि देखिए साइकोलॉजिकल ट्रॉमा बहुत बड़ा हो रहा है। आपने आज स्वाब किया और आप 3 दिन के बाद अगर उसकी रिपोर्ट देंगे या 2 दिन के बाद रिपोर्ट देंगे, तो आप इमेजिन करेंगे कि कितना बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रॉमा उस शख्स पे, उस फैमिली पे, प्लस वो 2 दिन तक वायरस शेड करता रहेगा और बाकी घर वालों को भी इफेक्ट करता है। इसको मुझे है कि इस पर हमें बहुत गौर करना पड़ेगा। थैंक यू। मेरा ख्याल है अजहर भाई, अभी सवाल एक करके दे रहा है, तो मेरा ख्याल है अब हम जाते हैं सवाल जवाब की तरफ। एक आखिरी तौर ऐलान है साकिब भाई की तरफ से ये है कि अगर गवर्नमेंट अगर टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं बढ़ाते तो कम से कम अगर टेस्टिंग की PCR की किट्स फराहम कर दे प्राइवेट अस्पतालों को, NGO को, तो हम काफ़ी सब्सिडाइज रेट पे या ज़ीरो कॉस्ट के ऊपर भी वो कर सकते हैं। तो अगर गवर्नमेंट ये नहीं कर सकते तो कम से कम ये कर दे। अब आखिर में हम सवाल जवाब देंगे, हाफिज़ साहब सवालों का जवाब देंगे। जी हामिद, आपने कुछ शुरू में ये कहा कि हमने जो हुकूमत मुआवजा की थी कि हमारे तमाम अस्पताल जो है वो मौजूदा फरीदा याकूब में वेंटिलेटर में सारे, अब उसकी क्या सोचा है कि पेशेंट आप एडमिट करें। दूसरा मैं ये चाह रहा हूँ स्कूल के हवाले से कोई बात करें। कल बीमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर ने कहा 1600 बच्चे जो इस वक्त कोविड का शिकार है और मजीद सारे बच्चे जब स्कूल से आएंगे तो प्राइवेट एसोसिएशन स्कूल की उनको बहुत बड़ी खिलाफ। अच्छा, 2 बातें आपने कही हैं। एक तो जो अलखिदमत का आप फरीदा याकूब हॉस्पिटल की बात है, वो इस सूरत में हम देने के लिए हमने इसको बिल्कुल रेडी कर दिया है कि जब गवर्नमेंट इसको एक्वायर करेगी। ये बहुत क्लियर बात है कि किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट के लिए या इदारे के लिए इस पूरी फैसिलिटी को
از خود چلانا تقریباً ناممکن ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم نے فیسیلیٹیشن وہاں کر دی ہے, بیڈز وہاں تیار ہیں جتنے بھی ہم نے اس کے لیے مختص کیے ہیں, جگہ مختص کر دی ہے, وینٹیلیٹرز ہم نے اپنے طور پر بھی کچھ لے لیے ہیں اور کچھ ہم گورنمنٹ سے بھی چاہیں گے. لیکن یہ اسی صورت میں جو ہے وہ کام ہو سکے گا جب گورنمنٹ اس کو ایکوائر کر لے اور اس میں اپنی پورے عملے کے ساتھ اس میں کام کرنا, فنکشن کرنا شروع کر دے. ہم نے اپنی سہولت ان کو فراہم کر دی ہے, اب یہ گورنمنٹ کے اوپر ہے کہ وہ کتنا اس کو جو ہے وہ ایکوائر کرتے ہیں. تو اس کی بات تو یہ ہو گئی. میرا خیال ہے کہ آج کا موضوع اسکولوں والا اس طرح سے تو نہیں ہے, اس لیے کہ یہ لاک ڈاؤن تو خود ایک بہت بڑا موضوع ہے کہ جس پر پوری بات کرنی چاہیے. دنیا بھر میں مختلف قسم کے تجربات اس حوالے سے ہو رہے ہیں. انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں بچوں کو آن لائن تعلیم دینے کا نظام تو خیر کیا ہوگا, جس سطح کے اسکول اور جس سطح کے جو ہے وہ, بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ پرائیویٹ اسکول والے جو یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم تو تباہ ہو گئے, برباد ہو گئے, یہ بالکل صحیح بات ہے. سرکاری سطح پر اسکولنگ کا نظام کیا بنایا تھا گورنمنٹ نے؟ یہ کیوں تباہ ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ انہیں ٹیچرز کو تنخواہیں دینی ہیں, ان کو اپنی جگہوں کا کرایہ دینا ہے. یہ جو مشروم کی طرح جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر اسکول کھلے, وہ کیوں کھلے؟ اس لیے کہ جو سرکاری اسکولز ہیں ان میں تو تعلیم ہی نہیں ہوتی, ان میں تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. سرکاری لوگوں کو تو تنخواہ مل رہی ہے نا, تو یہ مسئلہ وہاں پر نہیں آ رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ صحت اور تعلیم کی سہولت لوگوں کو پراپر طریقے سے فراہم کرے تو پرائیویٹ سیکٹر صرف وقف کی صورت میں سامنے آئے گا, جو ہماری 1400 سال کی ہسٹری ہے. لیکن جب آپ کچھ بھی نہیں دیتے تو لوگ تعلیم کو کاروبار بھی بناتے ہیں, اور تعلیم کو جب وہ اس میں کچھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو شدید مالی بحران کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ بالکل ایک الگ موضوع ہے جس پر پوری پریس کانفرنس ہو سکتی ہے. لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کے لوگوں یا جتنے بھی اس طرح کے ادارے کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ ایک اچھی کنسلٹیشن ضرور ہونی چاہیے. صرف ایبسولوٹ نو اور ایبسولوٹ یس کے ساتھ جو ہے کسی معاملے کو آگے نہیں بڑھنا چاہیے. نہیں, پورا پولیٹیکل آئے گا. پولیٹیکل کے علاوہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ جی, جب آپ حکومت سندھ سے کی بات کرتے ہیں تو حکومت سندھ کا جو محکمہ صحت ہے وہ اس وبا میں 26 فروری سے لے کر اب تک ناکام ثابت ہوا ہے. بدترین ناکامی کا سامنا ہم نے دیکھا ہے. حکومت سندھ جو وزیر اعلیٰ صاحب خود اس وقت ہیلتھ منسٹر بنے ہوئے ہیں اور وہ خود بھی ایک فیلئر ثابت ہوا ہے. انہوں نے ایک ٹاسک فورس بنائی تھی جو کہ مشیر تھے, وہ بھی ناکام ثابت ہوئے. اور یہ ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ اس وقت ہمارے بیڈس کی تعداد بالکل ہمارے پاس بالکل بیڈس نہیں ہیں. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ یہ جو ان کی ناکامی ہے محکمہ صحت کی اور حکومت اس سے بھی کی اور ان کی ٹاسک فورس کی, آپ کے پاس اتنے مشیران ہیں, آپ کے پاس ایک پوری ذیلی تنظیم ہے, کیا آپ ان سے کہیں گے کہ وہ پرائیویٹ سیکٹر کو انوالو کریں, مزید انوالو کریں ان لوگوں کو جو آپ کو مشورے دے سکتے ہیں, لوگوں کو مشورے دے سکتے ہیں, تو خود کو کیوں نہیں دے سکتے؟ اور دوسری بات ہیومن ریسورس کی ڈاکٹر ثاقب انصاری نے بات کی, آپ وینٹیلیٹرس کی بات کریں, بیڈس کی بات کریں, تو مسئلہ یہی ہے پورے کراچی میں انٹینسوسٹ نہیں ہے, آئی ٹی اسپیشلسٹ نہیں ہے, پلمونالوجسٹ نہیں ہے. اس کے لیے حکومت سندھ کیا کر رہی ہے اور اس کے لیے آپ کے پاس کیا تجاویز ہے؟ دیکھیں, میں نے تفصیل سے بات کی ہے. تعاون تو آج بھی اگر گورنمنٹ کہے گی کہ جماعت اسلامی اور اس کے جو پروفیشنل لوگ ہیں, ظاہر ہے کہ ہمارا پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن جماعت اسلامی کے ڈاکٹرز کا ایک بہت ہی اسٹرانگ ونگ ہے اور بہت پروفیشنل لوگ اس میں کام کرتے ہیں اور اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں گورنمنٹ سیکٹر میں بھی اور پرائیویٹ سیکٹر میں بھی. تو ہم تو اپنی پوری صلاحیتوں کے ساتھ اور پوری جو ہے وہ اپنی ول کے ساتھ اور پوری خدمت کے جذبے کے ساتھ کام کر رہے ہیں. ہمیں اللہ کا بڑا کرم ہے کہ جماعت اسلامی سے وابستہ کسی ڈاکٹر کے اوپر, ایک جنرلی بھی ڈاکٹرز نے بڑا اچھا کردار ادا کیا ہے, لیکن جماعت اسلامی اور الخدمت اور پیما سے وابستہ کسی ڈاکٹر کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ اس نے اپنی کوئی کمی کی ہے. اس نے تو وہ قرض بھی اتارے ہیں جو واجب بھی نہیں تھے. تو ہم تو اپنا حصے کا کام کر رہے ہیں, لیکن یہ تو گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے نا, گورنمنٹ کا کام این جی او نہیں کر سکتی. اور یہی وہ غلط فہمی ہوتی ہے جس کے نتیجے میں بعض اوقات گورنمنٹس کیا کرتی ہیں کہ الخدمت کو سامنے کر کے اپنے آپ کو چھپا لو, سیلانی کو سامنے رکھو اپنے آپ کو چھپا لو, انڈس اسپتال کو سامنے کرو اپنے آپ کو چھپا لو. بھائی انڈس اسپتال ہے, اس کی اپنی ایک کیپیسٹی ہے اور وہ تو جو کرے وہ زبردست ہے. لیکن آپ اس کو گورنمنٹ بنا دو اور کہو کہ یار جو کام بھی آپ سے سوال کیا جائے, آپ کہیں انڈس اسپتال, آپ کہیں الخدمت, آپ کہیں سیلانی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ آپ چکر بازی کر رہے ہیں. آپ مطلب کام نہیں کرنا چاہ رہے, ان کو آپ ان کو اپریشیٹ نہیں کر رہے, بلکہ اپنی نالائقی چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو نالائقی مت چھپائیں. یہ ساری چیزیں بہترین طریقے سے آپ کو سہولت پہنچا سکتی ہیں عوام کو جب گورنمنٹ اور اسٹیٹ اپنی ذمہ داری کو پورا کرے. اسٹیٹ کی ذمہ داری اسٹیٹ کی ہے. میں پھر یہ کہتا ہوں کہ سارا تعاون اس وقت بھی حاضر ہے
لیکن یہ سارا تعاون 3 مہینے سے حاضر ہے. تو آپ نے کیا کیا ہے؟ جو اتنے اچھے اچھے لوگ آپ نے اپنے سسٹم میں رکھے ان کو بھی تو کام کرنے کا موقع نہیں ملا ہے نا. آپ نے تو کیا یہ کہ ڈاکٹر کو بھی راشن کی ذمہ داری دینا شروع کر دی. ارے بھائی آپ دیکھیں کس آدمی سے کیا ذمہ داری ادا کروانی ہے. تو اس لیے جو ہے وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس موقع پر گورنمنٹ کو پلے نہیں کرنا چاہیے عوام کے ساتھ, بلکہ اپنی ذمہ داری کو جو ہے وہ پورا کرنا چاہیے. دیکھیں عوام کو یہ بات اب سمجھنی چاہیے کہ ان کو اب حکومتوں کی طرف سے ہونا تو یہ چاہیے کہ حکومتوں کی طرف سے گائیڈ لائن ہو تو لوگ اس کا خیال کریں, لیکن انفارچونیٹلی حکومت کا جو پورا کنڈکٹ ہے وہ اعتبار کھونے والا کنڈکٹ ہوتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم گڑھے میں گر جائیں. جو احتیاط ہمیں کرنی ہے وہ ہمیں کرنی ہے, اور جو حکومت کی ذمہ داری ہے اس کی جانب ایک مضبوط آواز بھی عوام کو اٹھانی چاہیے. اور میں تو ایک اسٹیپ بڑھ کر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب عوام کو اس کم از کم 3 مہینے کے تجربے کے بعد یہ سمجھنا چاہیے کہ کن لوگوں کے ہاتھوں میں اپنے اختیارات ہم منتقل کرتے ہیں, جو ہمارے ساتھ اس وبا میں بھی جو ہے وہ کھیلتے ہیں. وفاق صوبے سے لڑ رہا ہے, صوبہ وفاق سے لڑ رہا ہے, اور کہ میئر صاحب کہتے ہیں میرے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے. ارے بھائی آپ اسپرے تو کروا سکتے ہو, آپ کورونا سے نہیں بچا سکتے, ڈینگی سے تو بچا سکتے ہو اس موقع پہ. تو مطلب نہ میئر کوئی کام کرے, سندھ حکومت کہے وفاق کچھ نہیں کر رہا, وفاق کہے کہ 18ویں ترمیم آڑے آ گئی, اور جو سب سے زیادہ بدترین صورتحال میں ہو وہ عوام میں ہو. تو اب عوام کو بھی چاہیے نا کہ پھر اپنا نقطہ نظر بھی تبدیل کریں. میں اس موقع پہ یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں, آپ نے کہا نا کہ ہمارے سب سے پہلے جو کس طرح سے کریں گے اس کو, ڈاکٹر سعد خالد نیاز, اس طرح میں نے آپ سے کہا تھا کہ بہت ہی پروفیشنل, اور آپ جانتے ہیں بڑا نام ہے ہمارے شہر کا الحمدللہ, پاکستان کا بڑے گیسٹرونٹرولوجسٹ ہیں, اور اس وقت وہ لائن پر موجود ہیں. خود وہ اس وقت کورونا پازیٹیو ہیں, جی اس سے کنیکٹڈ ہے. جی ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم حافظ صاحب. السلام علیکم ایوری بڑی. وعلیکم السلام. بس میں صرف پہلے بھی میں کہہ رہا تھا ابھی بھی کہ ایک تو کچھ چیزیں تھیں حافظ صاحب جو کہی گئی تھی کہ گرمی میں یہ نہیں ہوگا, اور ہم دیکھ رہے ہیں گرمی میں عروج ہو رہا ہے. پھر کہا گیا تھا کہ ہم اس سے بالکل سیف ہیں, اور یہ ڈاکٹر نے ایک چیز بنائی ہوئی ہے, اور یہ اس سے بالکل گھبرانا نہیں ہے, یہ کچھ نہیں کرے گا. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج میں دیکھ رہا تھا کہ آج ہم دنیا میں تیسرے نمبر پر ٹیسٹ پہ بھی آ گئے تقریباً, اور تیسرے نمبر پہ کیسز پہ آ رہے ہیں. تو ہم ٹاپ 10 کنٹریز میں چلے گئے ہیں, پہلے ہم بالکل نیچے ہوتے تھے. تو یہ ساری چیزیں لوگ بہت دنوں سے بتائے جا رہے تھے, پریس بھی بتا رہا تھا, ڈاکٹرز بھی بتا رہے تھے کہ دیکھیں آپ احتیاط کریں, اس پہ آپ سب اقدامات کر کے اور اپنی ہیلتھ سروسز کو بہتر کریں. پروونسز میں بھی اور فیڈرل گورنمنٹ مل کے اس میں یہ قسم کی جگہ اس میں سب کو ایک ساتھ ہوں گے اور ایک ساتھ اس کے ساتھ کرنا ہے. لیکن افسوس کے ساتھ جو فگرز بتائی جا رہی ہے, میں آپ سے یہ شیئر کر سکتا ہوں کہ پرائیویٹ فیسلٹی میں کل آج صبح تک کوئی بیڈ کراچی میں اویلیبل نہیں تھا. آغا خان کے ڈاکٹر جاوید خان صاحب کا میسج بہت سارے لوگوں نے سنا ہو شاید, اور پورا فیس بک پہ اور سوشل میڈیا میں ہے کہ ہمارے پاس مریضوں کو کراچی کے اندر آپ سب جانتے ہیں کہ زیادہ تر ایک مریض جتنے بھی ہیں ان میں پرائیویٹ ہاسپٹل میں بھی جاتے ہیں اور گورنمنٹ ہاسپٹل میں بھی جاتے ہیں. سارے صرف گورنمنٹ ہاسپٹل میں مریض نہیں جاتے. تو ہم نے جو یہ پلاننگ کی تھی, ایک کس قسم کی پلاننگ تھی کہ آج ہم ابھی تو ہم بڑے جا رہے ہیں, ہم پیک پہ جا رہے ہیں, اور ہمارے ہسپتال ابھی بند ہیں. یہ وارننگ ہم نے رمضان سے پہلے کی تھی, اور آج ایک مصیبت ہے کیونکہ ایک تو یہ مسئلہ, دوسرا مسئلہ اپنے ڈاکٹرز کا اور جو میڈیکل کے جو اسٹاف ہے پورا, اس کا مورائل بالکل نیچے چلا گیا ہے. ایک طرف ان کو کورونا کا خطرہ ہے خود لگنے کا, فیملی کے تک لے جانے کا, دوسرا خطرہ ان کو اس بات کا ہے کہ لوگ ان کے اوپر آلریڈی 6-7 اسپتالوں میں سیکیورٹی ایشوز ہوئے ہیں. ہم نے ڈیمانڈ کی کہ آپ پلیز سیکیورٹی کو بہتر کریں. آپ کے توسط سے میں کہوں گا کہ پلیز سیکیورٹی ہر اسپتال میں رینجرز کے ذریعے کی جائے, اور ایک قانون لایا جائے امیڈیٹلی جس میں یہ کہا جائے کہ اگر ہسپتال کو یا میڈیکل اسٹاف کو کسی نے نقصان پہنچایا یا اس کے ساتھ کوئی غلطی کی تو اس کی فوری سزا دی جائے گی, سخت سزا دی جائے گی, تاکہ کم سے کم مورائل تو اوپر ہو. ایز ابھی اس وقت میں آپ کو بتا دیتا ہوں زیادہ تر اسپتال نقصان پہ چل رہے ہیں, اسٹاف کی تنخواہیں کاٹی جا رہی ہیں, لوگوں کو پیسے پورے نہیں مل رہے, اس کے باوجود لوگ اپنا کام کر رہے ہیں.
लेकिन अगर सिक्योरिटी भी प्रोवाइड नहीं होगी, पैसे भी नहीं मिलेंगे, N95 मास्क भी सिर्फ गवर्नमेंट के बड़े बड़े अहदेदारों को मिलेगा और डॉक्टर्स को और स्टाफ को नहीं मिलेगा, तो आप कैसे तवक्को करते हैं कि लोग खड़े रहेंगे? एक वक्त आएगा, मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर गवर्नमेंट ने एक्शन नहीं लिया तो अस्पताल से लोग छोड़ के चले जाएंगे। पिछले हफ्ते एक निजी अस्पताल में 18 लोगों ने रिजाइन किया है, फलाही अस्पताल की बात कर रहा हूँ मैं। तो इन सारी चीजों को प्लीज फौरन एड्रेस करना चाहिए, हमें गौर फुटेज पे काम करना पड़ेगा। अभी भी वक्त है, अगर हम सिवाय खाना पुड़िया बंद करके और एक जो हमें फिगर बताया जाता है कि 70% जगह खाली है, 70% मुल्क में जरूर होगी, कराची, लाहौर और पेशावर में तो नजर नहीं आ रही। और उसके बाद भी ये लोग एडमेंट हैं, ये लोग बजट हैं कि हमारे पास कोई मसला नहीं है। मैं हैरान हूँ और मैं इल्तिजा करता हूँ, मैं गुजारिश करता हूँ, मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ हुकूमत से भी और लोगों से कि प्लीज एहतियात करें। अस्पताल आपको नहीं बचा सकेंगे, अस्पताल आपको सेहत की फराहमी नहीं कर सकेंगे, आपको अपने आप को बचाना है। मास्क पहने, दूर रहें, हाथ धोएं, वो सारी चीजें जो हमें हमेशा करनी चाहिए थी। और हुकूमत से मेरी एक फिर गुजारिश होगी कि हेल्थ सेक्टर के ऊपर फोकस करें। अगर ये हेल्थ सेक्टर बैठ गया, अस्पताल में मुसीबत हुई, तो फिर आप क्या करेंगे? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ठीक है, सरकारी अस्पतालों में उनके जो अहदेदारान हैं, कल पता चला कि खुदा अस्पताल की CEO जो हैं उनका इलाज आगा खान में हो रहा है। अगर सरकारी अस्पतालों के मालिक जो डायरेक्टरान, अहदेदार, जो सीनियर लेवल के पोजीशन होल्डर्स हैं, वो अगर उनका प्राइवेट अस्पतालों में इलाज होगा तो ये क्या मैसेज हमें दिया जा रहा है? इसको मैं चाह रहा हूँ कि आप कुछ कहें। मैं इस पर क्या कहूँ, आप मुझे बताएं। ये इस पे, ये तो आपका सवाल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। हाँ नहीं, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि घबराना नहीं है। ये तो आप बताएं, गवर्नमेंट दे यार, मतलब बताएं तो सही कि क्या सिचुएशन है। ये तो एक ऐसी सिचुएशन है कि अगर मुझे आपको जाना पड़े तो हम जिला अस्पताल में जाएं, सिविल अस्पताल में जाएं, ओझा में जाएं, और ओझा वाले जो है वो आगा खान में जा रहे हो, तो ये तो मतलब अजीब व गरीब किस्म की राइट नाउ तो देखें। और कोई सवाल है किसी के पास? जी नहीं, नहीं वो मैंने आपको बताया नहीं कर रहे। जिनको जो करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया। बहुत कुछ तो पहले से इनके पास, देखें ये वबाएं, डिज़ास्टर्स होते हैं, सैलाब होते हैं, ज़लज़ले होते हैं, हर मौके पर ये अपना हिस्से का काम नहीं करते। इनकी बहुत सारी चीज़ों की तो पहले से इनकी फंडिंग होती है, बजट एलोकेशन होती है, इनकी 4-5 चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। गोली मार में एक बिल्डिंग गिर गई थी तो 1 हफ्ते में जाकर आखिरी बॉडी निकाली थी इन्होंने। ये PDMA है, ये NDMA है, ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट है इन लोगों का। आप ये देखें, अभी डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि PDMA के जो जिम्मेदार हैं उनका अपना कोरोना पॉजिटिव आया तो उनका दफ्तर ही फंक्शनल नहीं है, प्रॉपर काम ही नहीं कर रहा। PIA का जहाज़ गिरा तो 10 कितने दिन तक, जब ये आखिरी बॉडी तो अभी भी शायद आजकल में मिल रही हो तो मिल रही हो। तो लोगों को जो लवायकीन थे उनको सबसे बड़ा मसला क्या था, लोगों ने रो रो कर जो है अपील की थी प्राइम मिनिस्टर से कि हमें बताएं तो सही कि हमें करना क्या है, हमें कहाँ से बॉडी मिलनी है, टेस्ट कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है। यानी लोगों को प्रॉपर गाइड करने की भी सलाहियत इन इदारों के अंदर मौजूद नहीं है। इसमें सभी शामिल हैं, ज़ाहिर है NDA में भी शामिल है, हुकूमत में भी शामिल है। मैं आखिर में ये ज़रूर कहना चाहूँगा, जो पीमा और डॉक्टर्स के हवाले से मैं कुछ 1 मिनट कि डॉक्टर अब्दुल कादिर सुमरो साहब आप जानते हैं कि जिनका पीमा से ताल्लुक़ था, बहुत हमारे सीनियर डॉक्टर थे, उनकी शहादत हुई है, उनका कोरोना पॉजिटिव हुआ था। फिर उसके बाद हमारे 4 जो यानी और बहुत सारे डॉक्टर शहीद हुए, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन जो जमात इस्लामी के डॉक्टर्स का विंग है, उसके 4 अफराद जो है वो अब तक शहीद हो चुके हैं कोरोना में। और कितने लोग ऐसे हैं कि जो पॉजिटिव हैं। अल्लाह ताला तमाम डॉक्टर, तमाम स्टाफ और तमाम आवाम की जो है वो खैर फरमाए और उनको महफूज फरमाए। लॉकडाउन रहा तो वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत के पास वक्त था कि वो इनको शहरों में जो है वो सफाई कर सकते, और साथ ही साथ जो है वो उन्होंने कोई अस्पतालों का बैकअप भी कायम नहीं किया वफाकी और सूबाई हुकूमत ने। आप समझते हैं कि लॉकडाउन इसलिए भी ज़रूरी था कि इतनी तेज़ी से केसेस इंक्रीज कर रहे थे, वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत को वक्त मिल जाए कि वो पीछे बैकअप क्रिएट कर लेते। क्या उन्होंने बैकअप क्रिएट किया है? नहीं किया। सारी तफसील से हमने यही बात की है कि हुकूमत के जो करने के काम थे ना वफाकी हुकूमत ने पूरा किया है। अभी डॉक्टर साद क्या कह रहे थे, यही बात कह रहे थे ना, वो सिर्फ किसी एक हुकूमत को तो नहीं कह रहे थे। लेकिन चूँकि हमारी सिंध हुकूमत माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त किस्म की है कि उसके बाद सबकी कारकर्दगी मान पड़ जाती है।
تو اس لیے وفاق زیادہ ڈسکشن میں آتا ہی نہیں ہے یہاں پر، اس لیے کہ ان کے اپنے اعمال اتنے زبردست ہوتے ہیں، لیکن وفاق نے بھی کام نہیں کیا جو کام ان کو کرنا چاہیے تھا، اس لیے کہ 2 صوبے تو براہ راست ان کے پاس ہیں نا، تو وہاں سے شکایتیں کیوں آ رہی ہیں؟ اور پھر وہی والی بات دوبارہ سے کہ وفاقی حکومت جب یہ پوائنٹ اسکورنگ کرتے ہیں، وفاق صوبے پہ ڈالتا ہے، صوبہ وفاق پہ ڈالتا ہے، تو چاہے وہ تعمیر و ترقی کے پروجیکٹ ہوں اور چاہے یہ ڈیزاسٹر کا معاملہ ہو، وبا کا پینڈیمک کا معاملہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، ان کے پاس بہرحال قانون میں کوئی ایسی بندش نہیں ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ خود کام نہیں کر سکتے۔ NDMA کے تھرو وفاق سارے کام کر سکتا ہے۔ میرا خیال ہے ایٹ دی اینڈ میں تمام آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ تمام لوگ آئے، اور اپنے ڈاکٹرز کا بھی اور حافظ صاحب کا بھی، انہوں نے بہت اچھی آپ کے سامنے بات کی۔ امید ہے کہ انشاءاللہ اس میسیج کو لے کے آپ آگے جائیں گے، اور میرا خیال ہے آخر میں آپ سب دعا کر لیں تو پروگرام ختم۔ دعا کر لیں جی۔ اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ یا اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما دے۔ یا اللہ پوری دنیا میں اس وقت جو وبا ہے، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، خوش ہو جا، اور انسانیت کو اس سے محفوظ فرما دے، ہمارے ملک کو اس سے محفوظ فرما دے، اور یا اللہ جتنے لوگ بھی اس میں جاں بحق ہوئے ہیں سب کو شہادت کا اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا یاب فرما، اور یا اللہ یا رب العالمین ہمارے حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرما دے، اور ان کو توفیق دے کہ وہ اپنے حصے کا کام کریں۔ یا اللہ اس کرپشن اور لوٹ مار کے نظام سے ہمیں نجات عطا فرما دے، اور یا اللہ تمام لوگوں کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کے حال پر فضل فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ